ناظرین کی خدمت میں سلام آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے، فروری کے 15 اور شعبان کی 4 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے 16 جنوری کو مرکزی وزارت داخلہ کو بھیجے گئے مسودے کو لے کر ممبر پارلیمنٹ جمیانگ چھرنگ نمگیل نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اپیکس اور کے ڈی اے پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہائی پاور کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے بھی اس مسودے میں رکھے گئے مطالبات سے بے خبر ہیں، جس کے چلتے وہ 19 فروری کو دلی میں منعقدہ ہائی پاور کمیٹی کے میٹنگ میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں، جس کے جواب میں اپیکس باڈی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپیکس اور کے ڈی اے کے 4 نکاتی مطالبات ہیں۔ ان مطالبات کے حوالے سے لداخ کے عوام بے خبر نہیں ہے، بلکہ 4 سالوں سے مسلسل مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمیانگ چھرنگ نمگیل ایسے بیان کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ ادھر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر کربلائی نے جمیانگ چھرنگ نمگیل کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایم پی لداخ 3 فروری کے لہ چلو آندولن اور کرگل بند کو دیکھ کر بوکھلا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سالوں سے لداخی عوام مسلسل 4 نکاتی مطالبے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور کئی بار ایم ایچ اے کے ساتھ میٹنگ بھی منعقد ہوا ہے۔ ایسے میں ایم پی کا بیان لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 3 فروری کو لہ چلو کی کال دی گئی اور کے ڈی اے نے کرگل بند کی کال دی، اور جس طریقے سے لداخی عوام نے ہزاروں کے تعداد میں ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لہ میں پہنچا، اور یہاں پوری کرگل چھوٹے گاؤں سے لے کر بلاک سے لے کر آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ پوری کرگل جب بند رہا، تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ایم پی صاحب فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ اس فرسٹریشن کا شکار ہے کہ وہ چاہتے ہیں اب اس فرسٹریشنز کو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال کے اپنا الو سیدھا کریں۔ اب لوگ ان کے جان سے میں آنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی بھی لداخی کو اس 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ کوئی کنفیوژن ہے۔ ایک بار پھر لداخ میں اس شیڈول کو لے کر بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں لہ کانگریس کے کونسلروں کی طرف سے اس شیڈول کو لے کر جنرل کونسل میٹنگ بلانے کے مطالبے کے جواب میں ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر مسٹر چھوسپھیل نے کہا کہ پہلے جنرل کونسل میٹنگ میں سکھ شیڈول پر تفصیلی بحث و مباحثہ کرنا تھا، تاہم اس وقت اپوزیشن کونسلروں نے واک آؤٹ کیا تھا، لیکن اس وقت جنرل کونسل میٹنگ بلانے کا مطالبہ صرف لوگوں کو اکسانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ولادت بسعادت حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم علیہ السلام کے مناسبت پر ضلع کرگل کے طول و عرض میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس مناسبت پر سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور احاطہ اسلامیہ سکول میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام محافل منعقد کیا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس طرح زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام زینبیہ ہال حیدری محلے میں جشن محفل کا اہتمام کیا گیا، جس دوران بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے حضرت عباس علیہ السلام کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں نے اپنے مخصوص انداز میں نعت خوانی کی۔ زنسکار میں 2 روز سے جاری فیسٹیول کے دوسرے دن آج کرشا زنسکار میں ایک یوگا سیشن اور تیر اندازی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں زنسکار علاقے کی 44 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر پنچوک ٹاشی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ زنسکار سب ڈویژنل مجسٹریٹ رومل سنگھ ڈونگ بطور اعزازی مہمان موجود تھے۔ میلے کا اہتمام یوتھ سروس اینڈ سپورٹس
کلچرل اکیڈمی اور محکمہ سیاحت نے کی۔ اس میلے میں تمام گونپا ایسوسی ایشن کے سربراہ، مختلف محکموں کے افسران اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایسیٹاشی نے کرشا کے عوام کو نیو فوٹنگ کے تقریباً مکمل ہونے اور CEC کرگل کی طرف سے 2 کروڑ روپے کی منظوری پر مبارکباد دی ہے۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 15 فروری بروز جمعرات کرگل سے سری نگر کی طرف مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -10.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -21.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ ممتاز شاعر اہل بیت ڈاکٹر شبیب رضوی نے طویل علالت کے بعد 13 فروری کو پرانے سری نگر کے کاٹھی دروازہ میں اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ انہیں نواب باغ باغوان پورہ میں سری نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم سید معاوض حسین کے فرزند تھے۔ لکھنؤ کے قریب زید پورہ سے تعلق رکھنے والے رضوی جوانی میں کشمیر آئے تھے۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر کے بعد کاٹھی دروازہ میں سکونت اختیار کی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹے ہیں۔ وزارت داخلہ کے حکم پر کسانوں کے احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے کچھ اضلاع میں 16 فروری تک انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی۔ وزارت داخلہ نے 12 فروری کو یہ احکامات جاری کیے تھے۔ اس حکم کے مطابق عوامی تحفظ کے لیے کچھ اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ فیصلہ کسانوں کے دلی چلو آندولن کے درمیان سامنے آیا ہے۔ وزارت داخلہ کے حکم کے مطابق ان علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی ہے جو پولیس اسٹیشن کے احاطے میں آتے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عسقلان کے علاقے اور غزہ کے اطراف کی کالونیوں کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ القدس بریگیڈ کے اعلان سے قبل صہیونی حکومت کی فوج نے رپورٹ دی تھی کہ غزہ سے میزائلوں اور راکٹوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں شہید و زخمی ہونے والوں کی تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے خلاف 11 بار جارحیت کا ارتکاب کیا، جس میں 103 فلسطینی شہید اور 145 دیگر زخمی ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں اب تک 28,576 فلسطینی شہید اور 68,291 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوجی 131 دن سے وحشیانہ ترین جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اب وہ رفح میں بھی انسانی المیہ جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔